موسیٰ نے قریب ہو کر وردہ کے کان میں سرگوشی کی اور آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں چھوٹے بچوں کی طرح سمو کر بستر کے وسط میں سے اٹھا کر ایک کونے میں کیا۔ ابھی خود دوسرے کونے میں پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ وردہ نے دوبارہ سے بدلہ ورزش کرنے کی نیت سے واپس وہی پوزیشن سنبھال لی۔ بستر کے وسط میں سرحد سے کروٹ بدل کر ترچھے انداز میں آنکھیں سختی سے موند کر اپنے دائیں بازو سے چہرے کو چھپا لیا۔ وردہ، میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ ہی اٹھاؤ تو بہتر ہے، ورنہ نتائج کی آپ ذمہ دار ہوگی۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں، 3 تک گنوں گا، فوراً سے پہلے 9 2 11 ہو جاؤ اپنے کونے میں پلیز۔ یہ دھمکی نہیں ہے۔ نہایت اونچی آواز سے موسیٰ نے گننا شروع کر دیا۔ 1 2 تمہارے 3 کی ایسی کی تیسی۔ وردہ دوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ وردہ، مجھے مجبور کر رہی ہو، یہ نہ ہو میں کچھ کر گزروں۔ موسیٰ نے نہایت سنجیدگی اور رعبدار لہجے میں بولا۔ چند لمحوں کے لیے وردہ بھی کام کر رہ گئی، ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، بس تم ادھر نہیں سو سکتے کیا؟ حیرت سے موسیٰ کا منہ کھل گیا۔ میرا گھر، میرا کمرہ، میرا بستر، اور میں ادھر نہیں سو سکتا ہوں؟ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے وردہ۔ ہاں، میرا دماغ بالکل ٹھکانے پر ہے۔ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے دماغ کے کچھ پیچ ڈھیلے ہو چکے ہیں جنہیں بر وقت کسنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ دوبارہ شرارت پر اتر آیا۔ تمہاری یہ آوارہ حرکتیں مجھے امپریس نہیں کر سکتی۔ مجھے امپریس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ وردہ، میں جو بھی خیر کر رہا ہوں صرف اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کے خوف سے کر رہا ہوں، ورنہ آپ میرے ایک امید ہے سمجھ گئی ہے وردہ بیگم۔ موسیٰ نے آنکھیں گھمائی۔ گھٹیا انسان، وردہ نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ وردہ جی، میں نے بستر چھوڑنے کو نہیں بولا، بلکہ بولا ہے کہ اپنے کونے میں سوئے۔ میری جوتی سوتی ہے تمہارے کونے میں۔ ہائے خوش نصیب جوتی۔ موسیٰ نے وردہ کو چھیڑا۔ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر کر الماری سے رات والا لباس نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ واپس کمرے میں آ کر الماری میں پڑے سنگل کمبل کو صوفے پر سمٹی وردہ کی طرف لے آیا۔ وردہ، آپ ادھر بستر پر چلی جاؤ، میں ادھر سو جاؤں گا۔ ابھی پلیز ضد نہیں کرنا۔ موسیٰ نے تکیہ انداز میں التجا کی۔ مجھے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور میں نے صبح روزہ بھی رکھنا ہے، جس کے لیے مجھے اپنی سحری کے لیے کچھ بنانا پڑے گا۔ پلیز ضد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ شادی نظروں کو نیچے رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں زیادہ معاون ہے۔ اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھے گا۔ پورے 5 سال گزر گئے ہیں، مگر بیگم صاحبہ کے مزاج۔ موسیٰ سرد آہیں بھرتے ہوئے بولا، میری تو شادی ہوئے بھی ہی نہیں ملتے، یہ نہ ہو کوئی اور دوشیزہ لے اڑے موسیٰ سکندر خان کو اور وردہ بیگم ہاتھ ملتی رہ جائے۔ موسیٰ نے آواز کو قدرے اونچا کیا اور وردہ کے بدلتے تیور کو دیکھ کر ہنسی دبائی۔ تم روزوں کے ہی قابل ہو۔ وردہ نے تلخ لہجے میں وار کیا۔ چلو، اس میں بھی میرے رب کی حکمت پوشیدہ ہے اور اجر عظیم ہے۔ وہ مشہور قول ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی روزہ خالص اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے رکھا جائے تو اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر کر دیتا ہے۔ وردہ جی، یہ سودا بھی گھاٹے کا نہیں ہے۔ مجھے تمہارے گھاٹے یا فائدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر میرے میں دلچسپی ہے۔ زیادہ ہوش فہمی میں نہ رہو، مجبوراً رکنا پڑ رہا ہے، ورنہ وردہ نے دھمکی والا انداز اپنا لیا۔ اچھا، سمجھ آ گئی ہے وردہ بیگم، آپ ادھر اپنے ڈیٹ کی واپسی تک ہو۔ موسیٰ نے تکیے کو صوفے کے ایک طرف پھینکا اور مجبور ہو کر لیٹنے لگا۔ لمبی ٹانگیں صوفے سے 2 بالش کے برابر لٹک رہی تھی۔ وردہ، میں کل بھی ٹھیک سے نہیں سو پایا، ابھی پلیز سکون سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ میں نے تمہارے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ نہ سو، کاش پکڑ لیتی میرا زخمی پاؤں۔
موسیٰ نے دوبارہ سرد آہ بھری۔ وردہ نے غصے میں گردن کو جھٹکا اور تکیہ سیدھا کر کے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ اور ہاں، کمرے کی لائٹ آف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ نے موتی پرونے ہے رات کو بستر میں بیٹھ کر؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ موتی پرو یا کچھ اور کروں؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر ہے تکلیف تو ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ اور سکون کی نیند لے لو۔ تو آپ یہ سب تگدو مجھے الگ کمرے میں بیچنے کے لیے کر رہی ہو؟ وردہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جو مرضی سمجھو میری بلا سے۔ وردہ میری بات کان کھول کر سن لو، موسیٰ نے صوفے پر بیٹھے ہوئے وارننگ دی۔ میں یہاں ملازمین کے سامنے کسی قسم کا تماشا نہیں بنوانا چاہتا۔ ایک ہفتے بعد خالہ بھی واپس آ جائیں گی تو وہ کیا سوچیں گی کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ پلیز جو بھی مسئلہ ہے اسے اس کمرے تک ہی محدود رکھو۔ کل میں سنگل میٹرس لے آؤں گا اور اسے ادھر لائبریری میں بچھا دوں گا۔ میں نہیں سوؤں گی تمہارے اس لائبریری میں۔ کس نے بولا آپ ادھر جاؤ؟ میں خود ادھر سوؤں گا۔ بے فکر رہو۔ جب تک اجازت نہیں دو گی اس بستر کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، البتہ اصول پسند ضرور ہوں۔ صرف ایک یاد دہانی سن لو، وہ بھی اپنے دونوں کان کھول کر، شاید میری بات سمجھ آ جائے۔ موسیٰ نے انگلی اٹھا کر وان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند سے محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو یا جب اس کا خاوند کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے کہے، یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ امید ہے میری کڑو سی نکچڑی بیوی کو حدیث سمجھ آ گئی ہے۔ آ گئے ہونا اپنی آوارہ حرکتوں کی طرف۔ یہ آوارگی ہے۔ 10 فٹ کا بیڈ ہے، پھر بیچ میں 5 فٹ کا فاصلہ اور پھر جا کر صوفہ بچھا ہے۔ مجھ مظلوم کو تو گلاب کی پتیوں پر سونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ صوفے پر اوجھل ہو رہا ہوں۔ وردہ نے غصے سے کھولتے ہوئے کمبل کو چہرے تک تان لیا۔ موسیٰ دل محسوس کر رہ گیا، مگر پھر سوچا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ دن جلد آئے گا جب آپ میرے بغیر ایک لمحے کی دوری بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، انشاءاللہ۔ موسیٰ نے خود کو تبکا کر تسلی دی اور مجبور ہو کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ رات سونے کے اذکار کرتے کرتے نہ جانے کس وقت نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ وردہ کو شدید بے چینی لاحق تھی۔ صوفے پر ہوتے ہوئے بھی اتنا جلدی سو گیا ہے ڈھیٹ انسان۔ باہر موسم برآلود ہو چکا تھا، کمرے کی کھڑکیوں سے ٹکراتے تیز بارش کے قطرے اور پھر گرج چمک کے ساتھ ساتھ بجلی کا لرزا دینے والا کڑکا۔ وردہ کا دل مٹھی میں آ چکا تھا۔ تیز گرج کے ساتھ ایک دم کمرے میں موجود لائٹ بھی بند ہو گئی۔ بجلی منقطع ہو چکی تھی۔ موسیٰ کی بھاری سانسیں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی، جبکہ وردہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شیشے کی کھڑکیوں سے آتی آسمانی بجلی کی چمک اور پھر ساتھ ہی خوفناک گرج۔ موسیٰ گہری نیند میں تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ وردہ خوف سے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ بادل کی گرج کا فوبیا اس کے دل و دماغ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ہائے کیا کروں؟ کاش ڈیڈ ہوتے تو مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے، مجھے ذرا بھی ڈر نہ لگتا۔ آنسو تواتر سے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کمبل میں چہرہ چھپائے خوف سے تر تر کانپ رہی تھی۔ دڑم دڑم۔ شدید گرج نے تو جیسے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ بستر سے رینگ کر نیچے دبی اسکالون پر لڑک آئی، بیڈ سے نیچے اتر کر ادھر ہی دبی اسکالون پر سمٹ گئی۔ باہر برستی شدید بارش کی کنکری نما رمجم اور ساتھ میں گرج چمک نے وردہ کو خوب ہراساں کیا۔ دن کی روشنی میں بھرپور طویل قامت مرد کو ناک و چنے چبوانے والی اب کوئی اور ہی وردہ لگ رہی تھی۔ بیڈ کے ساتھ لگی خوف سے تر تر کانپتی آخر نیند کی مہربان وادی میں اتر گئی۔ الارم پر موسیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اکڑے جسم کو کچھ دیر بیٹھ کر سیدھا کیا۔ نظر جب سامنے بچے بیڈ پر گئی تو وردہ غائب۔ آنکھوں کو دوبارہ سے مسل کر پورا کھولنے کی کوشش کی۔ ایک دم سے گھبراہٹ نے آ لیا۔ فوراً بھاگ کر واش روم اور ملحقہ لائبریری میں دیکھا، مکمل سناٹا، کمرے کا لاک بھی بند تھا۔ یا اللہ کدھر چلی گئی ہے یہ پاگل لڑکی؟ کمرے کی بڑی لائٹ آن کرنے پر نظر بیڈ کے پاس نیچے گھٹنی نما چیز پر گئی جو کمبل کو پورے چہرے پر لپیٹے بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی سو رہی تھی۔
मैं क्या करूं इस लड़के का, सर पकड़ कर बैठ गया। वरदा क्या कर रही हो, बिस्तर पर क्यों नहीं सो रही हो? वरदा की तरफ से कोई जवाब न पाकर उस गठड़ी को उठाया और बिस्तर पर डाल दिया। वरदा होश नींद में थी। बिस्तर पर लेटते थोड़ा सा किसमिसाई और फिर गहरी नींद में चली गई। सरमत बेटा, देखो तुम्हारी आंटी की तबीयत किस कदर बिगड़ चुकी है। हमारी उस सबा ने हमें जीते जी मार दिया है। यार, मैंने उन दोनों बेटियों को उंगली का चाला बनाकर पाला है। मैं नहीं चाहता वरदा भी सबक के नक्शे कदम पर चले। मैं चाहता हूँ तुम मूसा को राजी कर लो बेटा। जब तक मेरी बीवी की आंखें खुली है, मैं चाहता हूँ वरदा उसके सामने ही महबूस हाथों में चली जाए। सबा जो कर चुकी है वो तुम्हारे सामने है। बेटा, हमने तो तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इस मुआशरे की चाप ने हमारी नस्लों को खोखला कर दिया है। सरमद ने सांस अंदर खींची और बोला, अंकल, ये मेरी जिम्मेदारी है। मूसा कभी भी मेरी बात नहीं टालेगा। पर अंकल, वरदा अभी सिर्फ 18 साल की है, क्या वो मान जाएगी? बेटा अभी छोटी है, कच्चा जहन है। उसको जैसे जिस तरफ मोड़ना चाहूँ वो सुनेगी मेरी बात। अब देखो ना, सबा को आला तालीम के चक्करों में गवा दिया है ना। उसने किसी की नहीं सुनी और मेरे चेहरे पर कालक मल के चली गई। बूढ़ा बाप जमाल मिर्जा अपनी बेबसी पर तड़प रहा था। अंकल, आप बस निकाह की तैयारी करें। मैं कल शाम को मूसा को आपकी तरफ ले आऊँगा। बेटा, कल नहीं, आज शाम तक ही इंतज़ाम कर लो। मेरी बीवी के पास वक्त बहुत कम है। ठीक है अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं अभी मूसा को फ़ोन करता हूँ, वो हॉस्टल के लिए निकलने वाला होगा। मुझे मिले बगैर तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन उसे अभी बुला लेता हूँ। पीटीसीएल बज कर वरदा को जिद कर रहा था। जी चाहा उठाकर पटा दे। पता नहीं मौसूफ ने गुसलखाने में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। मजबूर होकर फ़ोन को कान से लगाया। हेलो जी, कौन? बहुत देर से मूसा साहब के मोबाइल पर फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन राब्ता न होने की बिना पर उनके दिए गए इस नंबर पर फ़ोन किया है। क्या उनके साथ बात हो सकती है? नहीं, अभी तो नहीं। मैडम, वो जैसे ही पारे हो उनको बोले घर फौरन पहुँचे। कौन सा घर? जी, उनका घर। फैज़ान की हालत बहुत नाजुक है, उनका पहुँचना बेहद ज़रूरी है। वरदा ने मूसा को गुसलखाने से निकलते हुए देखा तो बिना कुछ बोले फ़ोन उसको पकड़ा दिया। क्या कह रहे हो यार? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्या हो रहा है मेरे घर पर। वरदा के कान खड़े हो गए। शक के नाग ने सर उठाया। ये शख्स कभी भी एतबार के काबिल नहीं हो सकता। कनाडा में भी उस लड़की की इज्जत को रौंद कर आया है और अभी इधर एक और घर बसाया हुआ है। पता नहीं क्यों मेरे डैड को इसके काले करतूत नजर नहीं आते हैं। प्राड़िया एक नंबर का। वरदा का दिमाग साई साई कर रहा था। इतनी तौहीन कर सकता है कोई भला? अगर मैं फ़ोन न उठाती तो इसने न जाने कितना और लंबा अरसा मुझे धोखा देना था। फिक्र ना करो मूसा सिकंदर खान, बस मैं इधर मेरे डैड की पाकिस्तान वापसी तक ही हूँ। यार, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बस अभी आया। फ़ोन बंद करते साथ ही नीचे